ماہ رمضان المبارک ویسے ہی بڑی برکتیں ہیں، ویسے ہی بڑی شان والا مہینہ ہے۔ اس میں ہر عمل کا اجر اللہ بڑھا دیتا ہے، 70 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اس ماہ رمضان المبارک میں ایک خاص عبادت جسے اعتکاف کہتے ہیں، اعتکاف ایک بڑی محبوب اور ایک بڑی خاص عبادت ہے، اور میں تو یوں کہتا ہوں سب سے بڑھ کر کے اعتکاف کرنا میرے نبی کی سنت ہے۔ اور ہمارے نبی کی وہ کسی نے کہا تھا میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں، بس کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ بس ہمارے لیے دیوانے سے بڑھ کر، اس سے بڑھ کر اور دیوانے کے لیے کیا بات ہوتی ہے کہ یہ میرے محبوب کی سنت ہے، اور جب یار کی ادا کو بندہ ہر حال میں ادا کرتا ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک میں یہ جو اعتکاف کی عبادت ہے یہ بڑی محبوب اور بڑی خاص عبادت ہے۔ یاد رکھیں اعتکاف کو ایک بہت ساری خاصیتیں حاصل ہیں، ایک تو میرے نبی کی سنت ہے، اور ایک خاص وجہ یہ ہے اعتکاف وہ عبادت ہے جس سے میرا رب بڑا جلدی راضی ہوتا ہے، کیونکہ اس میں خاص بات یہ کہ پردہ جو نشینی ہو جاتی ہے، بندہ جناب والا الگ ہو جاتا ہے، دنیا، مال، کاروبار، اولاد، گھر، بیوی، بچے سب کو چھوڑ کر اپنے رب کے حضور حاضر ہو جاتا ہے۔ تو بابا بلے شاہ نے نہیں کہا تھا چل بولیا چل اٹھے چلیے جتنے سارے انے، نہ کوئی ساڑی ذات پہچانے تھے نہ کوئی سانو مننے، کیونکہ یہ بڑی خاص عبادت ہوتی ہے، الگ ہو کر سب کو چھوڑ کر عبادت کرنا یہ بڑی خاص بات ہوتی ہے۔ پھر مسجد میں بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھنا، مسجد میں جانا یہ بڑی عظیم بات ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ملتا ہے مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے، ایسے سکون، ایسے قرار، ایسے لطف پاتا ہے جیسے مچھلی پانی میں جا کر قرار پاتی ہے، مچھلی پانی میں جا کر جیسے اسے لطف و سکون ملتا ہے، مومن جب مسجد میں جاتا ہے تو اسے ایسے ہی قرار ملتا ہے۔ اور ویسے بھی مسجد میں جو لوگ زیادہ دیر، کیونکہ اعتکاف میں بندے کا سارا وقت ایک تو سب کچھ چھوڑ کر، کاروبار، اولاد سب کچھ چھوڑ کر بندہ جاتا ہے، دوسرا مسجد میں بیٹھتا ہے، تیسرا وہ ہم اکیلے رہتا ہے، اور مسجد میں بیٹھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ یہ حدیث مبارکہ میں ملتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ لوگ مسجد میں ایسے رہتے ہیں، کچھ لوگ مسجد میں مسجد کے ہی بن جاتے ہیں، یعنی جب ڈھونڈو، جب ان کو تلاش کرو وہ مسجد سے ملتے ہیں۔ یوں سمجھیے مسجد کی میخیں کل بن جاتے ہیں، جیسے جب بھی ڈھونڈو، جب بھی دیکھو وہ مسجد میں ملتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم ہے، حضور فرماتے ہیں ایسے لوگ جو مسجد میں رہتے ہیں، مسجد میں ملتے ہیں، فرمایا فرشتے ان لوگوں کی ہم نشینی اختیار کرتے ہیں۔ فرشتے جو معصوم ہیں، جو گناہ بھی نہیں کر سکتے، ایسی پاکیزہ جو مخلوق ہے، وہ ان لوگوں کی جو مسجد میں رہتے ہیں، مسجد میں اکثر ملتے ہیں، ان کی ہم نشینی اختیار کرتے ہیں۔ اور فرمایا جب وہ کہیں مسجد سے جب کبھی غائب ہو جاتے، کبھی مسجد سے چلے جاتے ہیں، فرمایا فرشتے انہیں تلاش کرتے ہیں۔ کیسی بات یار، انہیں فرشتے، اللہ کے فرشتے انہیں تلاش کرتے ہیں۔ فرمایا جب اللہ کے فرشتے انہیں تلاش کرتے ہیں، انہیں ڈھونڈتے ہیں، اور فرمایا جب کبھی وہ بیمار ہو جاتے ہیں نا تو وہ ان کی عیادت کرتے ہیں، ان کی عیادت کرتے ہیں، اور فرمایا جب انہیں کوئی ضرورت پیش آ جائے تو ان کی مدد بھی کرتے ہیں۔ یہ مسجد میں بیٹھنے والوں کی کیا شان ہے، اور خصوصاً مسجد میں اعتکاف کرنا، جو مسجد میں 10 دن کا اعتکاف کرنا تو بڑی بات ہے۔ تھوڑی وقت کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنے کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مغرب سے عشاء تک کے لیے مسجد میں اعتکاف کرے اور کوئی کلام نہ کرے، یعنی رب کی عبادت کرے اور تلاوت کرے، اگر کوئی ایسے کرتا ہے تو رب پر، اللہ تعالیٰ پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس اعتکاف کرنے والے کے لیے جنت میں ایک محل تیار فرما دے۔ جو مغرب سے عشاء کے لیے یہ تھوڑی دیر کا اعتکاف کرے، اللہ پر یہ لازم ہے کہ اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار فرمائے۔ اس کو فرمان یہ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اور پیارے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن، تو حضور نے جب فرما دیا یہ تو تھوڑی دیر کے اعتکاف کی بات ہے، اور جو ایک دن کا اعتکاف کرے، حدیث مبارکہ میں ملتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اللہ عز و جل کی خوشنودی کے لیے، رب کی رضا کے لیے ایک دن اور ایک رات کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں کھود دیتا ہے، اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں کھود دیتا ہے، اور ان کی مسافت، ان جو خندقوں کا فاصلہ ہے، فرمایا ان کا فاصلہ ایسے ہے جیسے زمین اور آسمانوں میں فاصلہ ہے۔ تو اگر اعتکاف ایک دن کا کرے گا تو جہنم سے اتنا دور ہو جائے گا، جو 10 دن کا اعتکاف کرے گا اس کی بڑی شان ہوگی۔ دیکھو جو ایک دن ایک مغرب سے عشاء کرتا ہے، جنت میں اللہ اس کے لیے محل تیار کرتا ہے۔ جو
ایک دن اور ایک رات کا اعتکاف کرتا ہے اس کے لیے 3 خندقیں اور ان کا فیصلہ زمین و آسمان جتنا ہے. اور جو 3 دن کا اعتکاف کرتا ہے اس کی شان کتنی بلند ہے, اس کی عظمت کتنی بلند ہے. جناب حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ سے روایت ہے, آپ فرماتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے رمضان المبارک کے عظیم لمحات میں 10 دن کا, رمضان کے آخری عشرہ میں 10 دن کا اعتکاف کیا, 10 دنوں کا اعتکاف کیا, فرمایا وہ اس طرح ہے جس طرح اس نے 2 حج اور 2 عمرے کرنے کی سعادت حاصل کی. یہ روایت کرنے والے امام علی مقام ہیں اور اس کو فرمانے والے میرے اور آپ کے نبی ہیں. فرمایا جو رمضان المبارک کے آخری ایام میں 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ ایسے ہے جیسے اس نے رب کی بارگاہ میں 2 حج کیے اور 2 عمرے کیے. اور مزید اس طرح ملتا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے یہ روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ذکر ہے کہ جس نے صدق اور اخلاص کے ساتھ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ اعتکاف کیا, اللہ کی رضا کے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں, اس کے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ 1000 سال کی عبادت کو درج فرما دے گا. جس نے اعتکاف کیا اللہ تعالیٰ اس کے آخری 10 دن کا رمضان کا جس نے اعتکاف کیا اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں جناب والا 1000 اس کے نامہ اعمال میں 1000 سال کی عبادت کا ثواب درج فرما دے گا. اور قیامت والے دن جب رب کے عرش کے سوائے کسی شے کا سایہ نہیں ہوگا اللہ قیامت والے دن اس بندے کو عرش کا سایہ عطا فرما دے گا. تو اب آپ ذکر رمضان المبارک اور اس کا اعتکاف کرنے کی کتنی بڑی سعادت ہے. اور ایک روایت مبارکہ اور بھی سن لیجئے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ آپ سے ہی روایت ہے, آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے پیش نظر 1 دن اور 1 رات کا اعتکاف کرے اللہ تعالیٰ اسے 300 شہیدوں کا ثواب عطا فرما دے گا. تو اب آپ ذکر یہ اعتکاف کرنا 1 دن کا کتنی بڑی سعادت ہے, تھوڑے وقت کا اعتکاف کرنا کتنی بڑی سعادت ہے. اور پھر رمضان المبارک کے 10 دن حضور کی سنت, کیونکہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا اعتکاف آخری دن کا کیا, یہ میرے نبی کی سنت ہے اور حضور نے اس کو سنت مبارکہ کو ادا کیا ہے. حضور کی اب اس سنت کو جو ادا کرے گا اللہ اسے بڑا اجر عطا فرما کے دے گا. یاد رکھیں اعتکاف کی 3 قسمیں, ایک مستحب اعتکاف ہے, ایک واجب اعتکاف ہے اور ایک سنت ہے. سنت اعتکاف یعنی رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرنا, یہ رمضان المبارک میں کرنا یہ سنت اعتکاف ہے کیونکہ یہ میرے نبی کی سنت ہے. اور نبی کی سنت کے بارے میں فرمایا گیا حدیث مبارکہ میں ملتا ہے, حضور نے فرمایا جو امت کے فتنے کے دور میں میری ایک سنت کو زندہ کرے گا, مختلف روایات میں فرمایا اللہ تعالیٰ اسے 70 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. اور ایک شہید کے بارے میں ملتا ہے ایک شہید 70 جہنمی کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے گا. تو ایک تو یہ بات کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے, تو سنت ادا کرنے میں تو سنت اعتکاف رمضان کے آخری دنوں میں یہ اعتکاف کرنا سنت ہے. اور ایک ہوتا ہے واجب, کسی نے منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اعتکاف کروں گا, تو یہ اعتکاف کرنا اس کے لیے واجب ہے. اور ایک محبوب اعتکاف ہے وہ مستحب اعتکاف ہے, اس کے بارے میں یہ ہے کہ جب بھی آپ مسجد میں چلے جائیں, کبھی نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو وہ جا کر آپ اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں داخل ہو جائیں. جتنی دیر وہاں عبادت کریں گے, تھوڑی دیر رہیں زیادہ دیر رہیں, نماز پڑھیں, جتنی دیر بھی رہیں گے وہ آپ کا اعتکاف ہوگا. آپ 1 دن بیٹھیں, 10 منٹ بیٹھیں, 5 منٹ بیٹھیں, نماز ادا کریں. یعنی یوں سمجھ لیجئے یہ کہ مفت کی نیکیاں ہیں. بندہ مسجد میں چلا جائے, کوئی نماز کے لیے جائے تو اعتکاف کی نیت کرے, تو چلا جائے اور جا کر اعتکاف کی نیت کرے اور جا کر مسجد میں نماز پڑھے, جو کچھ بھی کرے, پھر جب واپس آئے تو اللہ تعالیٰ اسے اعتکاف کا ثواب عطا فرمائے گا. تھوڑی یعنی 10 دن کا اگر نہیں کر سکتا, مصروفیت ہے, تو چلا جائے اور وہاں کر لے. اور اس کا ایک اور بھی فائدہ ہے, یعنی مسجد میں اگر بندہ تھوڑی زیادہ دیر رکے تو بعض کا مسجد میں اگر رک جاتا ہے تو کچھ یعنی رات کو اگر رمضان کی راتوں میں کچھ کھا لیتا ہے, پی لیتا ہے, تو اعتکاف کر کے اس کے لیے کھانا پینا اور مسجد میں سونا بھی جائز ہو جائے گا. یہ بھی اس کا فائدہ ہے کہ اگر کوئی اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں چلا جائے گا تو اگر وہ لیٹ جائے گا, تھوڑی دیر بیٹھ جائے گا, آرام کر لے گا, یعنی رات کو اگر رمضان کے دن ہے تو کچھ کھا پی لے گا یا سو جائے گا, تو اگر ایسا کرے گا تو پھر یہ اس کے لیے جائز بھی ہوگا. اور جتنی دیر رکا رہے گا اللہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کو بھی لکھتا رہے گا. بابی ذکر ماہ رمضان المبارک کا یہ موسم ہے, اللہ نے ہمیں یہ عطا فرمایا. اگلی بار پتہ نہیں کون ہوگا یا کون نہیں ہوگا. آج وقت ہے, کسی نے کہا تھا کہ وقت پر کافی ہے قطرہ آب خوش ہنگام کا, جل گیا جب کھیت تو پھر می برسا تو کس کام کا. آج وقت ہے, کسی نے کہا تھا آج ساوی نے کھلے راوی نے انج ٹوک انوکھے ٹک دے نہیں. تو اب آپ اس کا آج اللہ نے موقع دیا ہے, یہ سانسوں کی مالا ساتھ دے رہی ہے, آج وقت ہے, تو وقت کی قدر کرتے ہوئے آپ اس طرح کریں کہ جناب والا اعتکاف کریں. اعتکاف جناب والا آپ کریں, جس کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے وہ اس ماہ رمضان مبارک کے دنوں کا اعتکاف کرے. شاید زندگی میں پھر یہ رمضان ملے گا نہیں ملے گا, یہ ایک سعادتوں کا
بہت بڑا رحمت اور برکت والا مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، تو خوب نیکیاں کیجئے اور رب کی بارگاہ میں عرض کیجئے کہ اللہ رمضان المبارک کا صدقہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے مشکل وقت ہے، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پر کرم فرمائے۔ اپنے والدین کے لیے دعا کریں، امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سب پر خصوصی فضل و کرم نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ماہ رمضان المبارک کا صدقہ ہم سب پر خصوصی فضل و کرم نازل فرماتے ہوئے صرف اعتکاف نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی ساری سنتوں کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر جب ہم حضور سنت میں بڑی عظمت ہے، بڑی برکت ہے، بڑے فائدے، سنت کے دنیا میں بھی بڑے فائدے ہیں اور اس کے اجر بھی بہت زیادہ ہے، تو ساری کی ساری سنتیں کوشش کریں حضور کی سنتوں پر عمل ہو جائے، کیونکہ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر تجھے کوئی پوچھے نا تو کون ہے، تو تجھے بتانا نہ پڑے میں مسلمان ہوں، تجھے بتانا نہ پڑے میں مسلمان ہوں، بلکہ تیرے کردار سے، تیرے انداز سے، تیرے چہرے سے، تیری زبان سے، تیرے انداز سے، تیری گفتار سے تو دور سے آتا ہو تو لوگوں کو پتہ چل جائے وہ دیکھو محمد عربی کا غلام آ رہا ہے۔ اب آپ اس کا حضور کی اگر ہم سنتوں کو اپنا لیں گے تو حضور کی سنت میں یہ عافیت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی رحمت شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کا اسی پر خاتمہ فرمائے، آمین بجاہ